حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ یہ سورہ دخان ہے جس کی ابتدائی 5 آیتوں کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے۔ سورہ دخان جس میں شب برات کی فضیلت ہے، جیسے شعبان کا مہینہ آ کے 2، 4، 10 تاریخ آ جاتی، کچھ لوگوں کو معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے بوم اشارہ کرتے، شب برات کی اصل نہیں ہے، شب برات یہ ہے وہ ہے۔ ایسی جگہوں پہ آئے یا یہ سورہ پڑھے تو معلوم ہوتا شب برات کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم، اس کا ترجمہ ایسے جو حروف مقطعات ہے جیسا الف لام میم، الف لام را، حامیم عین سین قاف، یہ جتنے بھی صورتوں کی ابتدا میں یہ جو حروف مقطعات ہیں، اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کچھ ہے۔ ان کی تفسیر مفسرین نے نہیں کی۔ یہاں پہ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا جو کچھ پیغام لاتے، قرآن کریم کی آیتیں لاتے، جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے فرما دو۔ مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، میں کوئی بھی سورت کی ابتدا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ حضرت جبرائیل کو بھی سمجھ میں آ گیا اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے حبیب کو۔ تو اب کہنے والے بولے نہیں، جبرائیل لاتے تھے حضور کے پاس۔ ارے جبرائیل لاتے تھے، بہت ساری باتیں جبرائیل کو بھی نہیں معلوم تھی، ان کا کام پہنچانا تھا۔ اللہ فرمایا رسول کے لیے وہ فرمان رسول تک پہنچانا تھا، جبرائیل کو سب نہیں معلوم تھا۔ بعض دفعہ جبرائیل امین بھی پوچھے یا رسول اللہ یہ جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو معلوم ہوا جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ کی وحی پیغمبروں تک پہنچانا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے الف لام میم، جبرائیل کو نہیں معلوم۔ جیسے ہی آگے اللہ کے رسول کو سنائے، اللہ کے رسول نے کہا آمنا صدقنا، یعنی میں اپنے انداز میں بول رہا ہوں کہ حضور نے اس کو قبول کیا۔ حضور نے جبرائیل سے کبھی یہ نہیں پوچھا جبرائیل اس کا مطلب کیا ہے، کیوں؟ جبرائیل سکھانے والے نہیں ہیں، اللہ سکھانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ استفسار چاہتے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے تھے۔ تو اب یہاں جو حامیم ہے یہ حروف مقطعات ہے، اس کا علم جبرائیل کو نہیں ہے، یہ اللہ جانتے ہیں، اس کے رسول جانتے ہیں۔ اب اس کو میں دوسرے انداز میں اگر موجودہ زمانے کے انداز میں اگر بولوں تو یہ رموز ہے، یہ قرآن کے رموز ہیں، یعنی کوڈز ہیں، کوڈ ہیں، قرآن کے کوڈ ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں، اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والکتاب المبین، یہاں پہ خطاب اپنے محبوب سے ہے، اے میرے محبوب حامیم والکتاب المبین، اے میرے محبوب یہ جو کتاب ہے یہ روشن کتاب ہے، یہ واضح کتاب ہے۔ پھر اس کے آگے فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
اب دیکھیے آپ، قرآن کا نازل کرنے والا اللہ جل شانہ ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا انی، میں نے نازل کیا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، یہاں پر انا کا استعمال کیا۔ جب حضور کو عطا کا وقت آتا، حضور پر عطا کی بات آتی تو اللہ میں بول کے بیان نہیں کیا، اللہ فرمایا ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے ہیں، اے میرے محبوب ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے، انا انزلناہ، اے میرے محبوب ہم ہیں اس کے نازل کرنے والے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ جو کیا گیا ہے، بے شک ہم نے اتارا اسے ایک بابرکت رات میں، انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہے کہ بابرکت رات میں ہم نے نازل کیا ہے، انا کننا منذرین، اور ہماری یہ شان ہے کہ ہم بر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا کننا منذرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو آن ٹائم الرٹ کرتا ہوں، وقت گزرنے کے بعد نہیں، آن ٹائم وقت پر، اور وقت سے پہلے بھی نہیں۔ بعض معاملوں میں وقت سے پہلے ڈرایا گیا، مگر وقت سے پہلے ڈرانے سے کیا ہوتا، بعض دفعہ آدمی بھول جاتا، بعض دفعہ ہوا وقت دیکھیں گے بولتا، مگر اللہ تعالیٰ آن ٹائم خبردار کرنے والے ہیں، بر وقت، وقت پہ خبردار کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ یہ وہ لیلۃ مبارکہ ہے جس رات میں ہر کام کا، ہر امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، اس رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ امرم من عندنا، جو بھی حکم ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے صادر ہوتا ہے۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رسولوں کو، کتابوں کو بھیجنے والا اللہ جل شانہ ہی ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں میں، اس کا جواب دینا۔ شب برات، شب کا ذکر ہے، رات کا ذکر ہے نا، رات کا ذکر ہے، مگر بہت ساری احادیثیں صحابہ سے روایات ملتی ہیں، صحابی کا بیان، صحابی کا قول، پھر ام المومنین کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے، رات کا ذکر ہے، رات کا ذکر ہے نا، تو روایت کس سے ہونا چاہیے؟ ام المومنین سے ہونا چاہیے یا صحابہ سے ہونا چاہیے؟ ام المومنین سے ہونا چاہیے، کیوں؟ رات کا ذکر ہے۔ ایک عام بات بتا رہا ہوں میں، رات کا ذکر ہے اس لیے ام المومنین سے ذکر ہونا چاہیے، دن کا ذکر ہوتا تو صحابہ سے ذکر ہوتا، کیونکہ اکثر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ گزرتا یا صحابہ حضور کے ساتھ رہتے، مگر چونکہ رات کا ذکر ہے اس لیے ام المومنین سے ذکر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، یہ کیسا معلوم ہوا ہونا چاہیے؟ تو بھائی پڑھے تو معلوم ہوا، نہیں تو ہماری عقل کیا، ہماری فہم کیا؟ جب اس کے متعلق ہم کثیر مطالعہ کریں تو معلوم ہوا کہ اس شب برات کی اکثر روایتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ امام ابن شیبہ، مسند امام ابن شیبہ، میں نامہ اس لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ حضرات کو، مجھے ایک بہت بڑا سبق ملا۔ بحر العلوم کی ایک کتاب ہے، دربار رسالت و آبشار نبوت بول کے، دربار رسالت و آبشار نبوت بولے تو صحابہ کی طرف ہے، وہ جو نبوت کے آبشار ہیں، وہ جو نبوت کے فاؤنٹین کے جو خطرات ہیں، جو اس فاؤنٹین سے نکل کر ابھرتے ہیں، اس فاؤنٹین سے نکل کر جو ابھرتے ہیں وہ صحابہ ہیں۔ تو اس میں جو ہے بحر العلوم نے ہر صحابی کی فضیلت، مفسر کی فضیلت وغیرہ ایک عالم رؤیا میں، ایک عالم تخیل میں انہوں نے
قیامت کا ایک سما باندھا اپنے خیال میں، باندھ کے تحریر کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر مقام محمود پر جلوہ افروز ہیں آقائے کریم. پھر فلاں صحابی آئے، ان کا استقبال ہوا، حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر وغیرہ وغیرہ، سب کا ذکر کرتے کرتے علماء کی طرف آئے. بولے مثال کے طور پہ جیسا امام ابن شیبہ جب تشریف لائے حضور کے پاس حاضر ہو تو ان کے ساتھ مسند امام شیبہ تھی. بولے تو معلوم ہوا کہ امام شیبہ کی مسند مشہور ہے. اسی طرح سے بہرحال اپنا ذکر کیسا کرے، دیکھو آپ سب کے لیے بولے تخت لگا ہوا ہے، ایسا ویسا زمرد کا، اس کو لولو والمرجان لگے ہوئے، ہیرے لگے ہوئے ہیں اس پر، وہ جلوہ افروز ہوئے. جب اپنا ذکر ہے تو بہرالعلوم کیسا کیے معلوم. یہ خاکسار بھی جب حاضر بارگاہ رسالت ہوا تو اس کے پاس بھی ایک تفسیر صدیقی تھی، اور وہ اس امید سے تھا کہ اس کو ایک چھوٹا سا اسٹول ہی مل جائے. بولے سب کے لیے تخت کا ذکر کیے، اپنے لیے بولے کہ یہ خاکسار اس امید میں ہے کہ شاید اس کو بھی ایک چھوٹا سا ٹیبل مل جائے. بولے تو وہ کتاب پڑھنے سے اپنے علماء اہل سنت والجماعت کے علماء کون کون ہیں اور ان کی کون کون سی کتابیں مشہور ہیں وہ معلوم ہوتا. اور میں یہاں پر یہ نامہ لینے کی وجہ یہ رہتی، آپ کے سامنے بھی کبھی کچھ ذکر آیا تو آپ کو ریوائنڈ ہوتا، ہاں یہ نام وہ ہے، وہ کتاب ان کی ہے، ایسا اس لیے میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی کچھ باتیں آ جائیں. امام ابن شیبہ، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام بیہقی رحمہم اللہ، یہ چار امام اپنی اپنی کتابوں میں روایت کرتے ہیں. کس سے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات، یعنی ام المومنین فرماتی ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا. ہوتا کیا تھا، ہر روز ہر ام المومنین کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات رہا کرتے تھے، رات گزارتے تھے. تو جب آپ کی باری کا دن تھا، یہ نصف شعبان کا جو واقعہ ہے، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رات گزارنے کا دن تھا. وہ تو ام المومنین فرماتی ہیں میں دیکھا، میں نہیں پائی. مطلب کیا ہے یہاں پہ، جب ہم سو گئے، سونے کے بعد جب میری نیند کھلی تو میں دیکھی کہ حضور میرے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑی، آپ کے حجرے سے آپ باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جنت البقیع میں ہیں. جو حضرات عمرہ یا حج کے موقع پر بارگاہ رسالت کی حاضری جن کو نصیب ہوئی ان کو اندازہ ہے کہ حضور کے روضے سے جنت البقیع کتنے ڈسٹینس پر ہے. وہاں پر اور بھی ام المومنین کے حجرے تھے. یہ جب دیکھے کہ حضور ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ باہر نکل کے دیکھے تو حضور نظر آئے جنت البقیع میں. اب پھر ایک سوال ہوتا، جنت البقیع ڈسٹینس پہ ہے نا، قریب نہیں ہے، ڈسٹینس پہ ہے، تو یہاں ٹھہر کے جب دیکھے تو حضور جنت البقیع میں نظر آئے. کیسا نظر آئے؟ دو باتیں، ایک عقیدت کی، ایک حقیقت کی. حقیقت یہ ہے کہ وہ 15 شعبان تھی، چاندنی رات تھی، حضور نظر آ گئے. اور پھر عقیدت کی بات میں اپنے سے بول رہا ہوں. عقیدت کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں، اس لیے نظر آ گئے، یہ بات ہے. تو کیسا دیکھے ام المومنین؟ جب دیکھے تو کیسا دیکھے؟ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں. اب یہ ہونے کے بعد میں دوسری روایتوں میں معلوم ہوگا باتیں تھوڑا مختلف
روایت میں آتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے 2-4 باتیں پڑھے تو سمجھ میں آتا۔ اب جیسا ہم ایک پچھلے ٹائم مشکات میں ایک حدیث شریف پڑھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیبر کی طرف جا رہا ہوں، جاتے جاتے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کر کے چلا جاؤں۔ تو اکثر مدینے والے آج جو ہیں نا، جو پرانے مدینے والے ہیں، جو اہل مدینہ ہیں، ان کا یہ عمل میں دیکھا ہوں، اگر ان کو مدینے سے باہر جانا ہوتا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے سلام عرض کرتے، اس کے بعد مدینے سے باہر جاتے، اور جب آتے تو سلام عرض کرتے اور پھر اپنے گھر کو جاتے۔ تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ صحابی کا طریقہ ہے، یہی طریقہ ہمارا طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اب جن کو معلوم نہیں ہے کیا ضروری ہے، بولے تو ارے ہاں ہمارے نزدیک ضروری ہے، تم کچھ بھی سمجھو، یہ باتیں۔ میں بتا رہا تھا کہ حضرت جابر عرض کیے تو حضور فرمائے، آئے جابر، جب تم خیبر میں جاؤ نا تو وہاں پہ جس کو میں نے زکوٰۃ مقرر کرنے کے لیے رکھا ہے ان سے 15 وسق کھجور لے لینا کھجور، اور اگر وہ دلیل پوچھے تمہارے سے تو تم ان کا گلے پہ ہاتھ رکھنا۔ اب یہ پڑھ کے لوگ کیا کیا کی سمجھ لیے، اس کی تشریح دیکھنا پڑتا، اس کا اور بھی اس سے جو ریلیٹڈ بات ہے وہ دیکھنا پڑتا۔ دوسری جگہ کیا آیا کہ حضور نے فرمایا، اب یہ دیکھ لے کے بولے وہ گلہ پکڑ لینا، حاصل کرنا، زبردستی کرنا، کئی مسئلے نکال لیے لوگ۔ اس واسطے اسلام کو صحیح انداز میں نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ لوگ یہ حرکتیں کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، پورا پڑھے نہیں۔ پورا کیا ہے واقعہ؟ حضور نے فرمایا، اے جابر، میں نے اس عامل سے کہا ہے اگر کوئی میری بات تمہارے تک لائے، اگر میرا میسج، میرا حکم تم تک اگر کوئی لائے تو تم اس کو دے دینا، اور اگر تم دلیل پوچھو، یعنی اس کو جو مقرر کرے زکوٰۃ وصول کرنے والے، تم اگر اس سے دلیل پوچھو تو میں اس کو یہ بات کہوں گا، یعنی جو مانگیں گے ان سے کہوں گا کہ ان کے گلے پہ ہاتھ رکھنا، یہ علامت رہے گی، یہ پہچان رہے گی۔ کلیئر؟ حضور فرمائے جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرے ان سے بولے تم جا رہے نا، جاؤ وصول کرو، اگر میرا پیغام کوئی لائے تو تم اس کو دینا، اور اگر تم اس سے دلیل چاہ رہے ہیں کہ دلیل کیا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ تمہارے گلے پہ ہاتھ رکھنا، یہ پہچان ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ تصدیق ہے میری کہ میں نے کہا ہے۔ تو اب اس کی تشریح علماء کیا کیے؟ علماء تشریح یہ کیے کہ جس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے، جو خازن ہوتا ہے، جس کے پاس کسی کا حق ہوتا ہے، وہ حق روز قیامت اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ تو امانت جو ہوتی ہے وہ گلے کا ہار بن کے رہتی ہے، امانت اس کو دے دینا ہے، نہیں تو اس کا وبال روز قیامت ہوگا۔ تو اس لیے حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ آئے جابر، تم اپنا ہاتھ ان کے گلے پہ رکھ دینا، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ حضور کی امانت میرے پاس ہے، اس امانت کو دینا ان کو حضور کا فرمان ہے۔ یہ باتیں رہتی سمجھنے کی۔ تو اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھے تو حضور آسمان کی طرف نگاہیں کیے ہوئے تھے۔ جب حضور نے ام المومنین کو دیکھا تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ اے عائشہ، تمہارا حق تھا کہ میں رات تمہارے ساتھ گزاروں، جب میں چلا گیا تو تم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم کرے گا؟ یہاں پہ معاملہ تو اللہ کے رسول کا ہے، مگر رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا ہے عائشہ، تم ایسا خیال مت کرو، یعنی میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا،
اس لیے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ تیقن دینے کے بعد حضور نے فرمایا، حضور سے ام المومنین نے عرض کیا کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا، یا رسول اللہ مجھے خوف یہ نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کریں گے، میرے ساتھ ظلم کریں گے، خوف اس بات کا نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ لیکن مجھے گمان تھا کہ آپ اپنی ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، آپ ظلم کریں گے یا رسول اللہ، یہ تو نہیں تھا، مگر میں سوچی کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان اول پر نزول اترتا ہے، اجلال کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسمان اول پر، یعنی انسانوں کے قریب، انسانیت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اور عرب میں سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کے پاس تھی، تو وہ قبیلہ مشہور تھا بنو کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اس رات نصف شعبان کو آسمان اول پر آ کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ، بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ایک روایت میں، دوسری روایت میں ہے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس روایت سے کیا معلوم ہوا؟ نصف شعبان کو قبرستان کی زیارت کرنا، مرحومین کے پاس جانا اور وہاں پر ان کے لیے دعا کرنا۔ امام بیہقی حضرت قاسم ابن محمد بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں۔ کون کون ہے؟ دیکھیے، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے حضرت قاسم اپنے والد حضرت محمد اور وہ حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بخش دیتا ہے مگر مشرک کو یا جس کے دل میں کینہ ہو۔ مختلف روایات میں 7 لوگوں کا ذکر آیا ہے، جس میں سے 2 یہ ہو گئے، جس کے دل میں کینہ ہو، حسد ہو۔ مگر کینہ نفس کے لیے رکھنا یہ گناہ ہے، کسی کی مخالفت، شخصی مخالفت رکھنا۔ کوئی اللہ تعالیٰ دولت دیا، عزت دیا، اس کی عزت اور اس کی دولت کو دل سے پسند نہیں کرنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، عداوت رکھنا، یہ سب چیزیں ایک ہی اس میں شمار ہوتی ہیں۔ یا پھر کوئی ہمارا احترام نہیں کرتا، ارے انہیں کیا سمجھتا نہیں بول کے اس کو نوکیر کر دے رہے ہیں، یہ چیزیں جو اپنے لیے، اپنی نفس کے لیے جو دل میں ہوتی ہے، ایسا رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ مگر جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالفت ہوتا ہے، اس کی مخالفت کرنا تو ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں الحب للہ والبغض فی اللہ، اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ نفرت بھی اللہ کے لیے ہونا۔ اب ہمارے معاملے کیا ہو گئے؟ ہم اپنے لیے نفرت رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے نفرت نہیں رکھتے، اور جان دو بھائی اس کا دین اس کے ساتھ بولے تو نہیں۔ جہاں پہ اللہ اس کے رسول کے مخالفت کی مخالفت کرنا ہے، مخالفت کرنا، اپنے مخالف کو معاف کر دینا ہے، مگر اللہ اس کے رسول کے مخالف کو معاف کرنا نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے، تو روز نہیں ہوتے؟ سوال ہے، روز نہیں ہوتے؟ روز ہوتے، مگر آج ایک خاص توجہ رہتی۔ بات کو ایسی سمجھنا ہے، اپنے میں کچھ رہتے حجت کھیکڑیاں، آپ جا کے کسی کو سنائے بولے اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے، بولتا انہیں سوال کرتا، روز نہیں ہوتے؟ اس کے دل میں قبولیت نہیں ہے تو ایسا ان کو بولنا ارے نہیں میاں روز ہوتے، مگر آج خاص توجہ کے ساتھ متوجہ ہوتے، اور وہ مومنوں کو بخش دیتے ہیں، مومنوں کو بخشتے، جو ایمان لایا، جو یہ مانا ہاں نصف شعبان کی رات کو اللہ کی خاص توجہ ہوتی ہے، اے اللہ تعالیٰ آپ اپنی خاص توجہ کی وجہ سے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، یہ ایمان رکھنا۔ اس لیے مومنوں کا ذکر آیا، مومنوں کو بخشتے، کافروں کو مہلت دیتے ہیں، کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کی بخشش، ان کی مغفرت نہیں کرتے، جس کے دلوں میں کینہ ہوتا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کینے کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو لوگ دلوں میں کینہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کینہ ہے وہ جب تک وہ کینے کو چھوڑ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی توجہ نہیں فرماتا، یہ معنی ہے اس کا۔ اب یہاں پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے مگر مشرک اور کینہ پرور کو نہیں بخشتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے، امام بیہقی نے حضرت عائشہ سے روایت نقل کی رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے سجدہ لمبا کیا، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ کی روح قبض ہو گئی۔ حضور اس قدر طویل سجدے میں تھے، ام المومنین کو یہ گمان ہوا کہ کیا آپ کی روح پرواز کر گئی، یہ گمان ہوا۔ تو جب میں نے دیکھا، میں اٹھی، یہاں تک کہ میں نے آپ کے انگوٹھے کو جنبش دی۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھی اور آپ کے انگوٹھے کو، قدم مبارک کے انگوٹھے کو حرکت دیے۔ میں واپس لوٹ آئی، جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے فرمایا اے عائشہ، یا یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کو محبت سے یا حمیرہ فرماتے تھے، محبت سے یا حمیرہ فرماتے تھے۔ اس لیے بعض لوگ کیا کرتے، بچی کا جو اصل نام ہوتا نا وہ نام بچی کے گھر والے پکارتے۔ اب یہاں پر جو اہل علم اس قسم کی باتیں پڑھے ہوئے رہتے، یہ جو شوہر ہوتا انہیں اپنی بیوی کا ایک نام دیتا، وہ محبت کا نام ہوتا، پھر وہ نام یہ بچے والے کے گھر میں سب جنے اسی نام سے پکارتے اس کو۔ تو یہ اپنی اپنی کیا کہنا چاہیے تعلیم و تربیت کی بات ہے، مگر کچھ ایسے نامہ دینا جو اسلامی نام ہو، ماڈرن نام نہیں دینا، وہ سنت کے خلاف ہو جاتا۔ حضور فرمائے اے حمیرہ، تم نے یہ گمان کیا کہ نبی تمہارے ساتھ ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کی نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی، مجھے گمان ہوا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے، کیونکہ آپ نے لمبا سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ،
کیا تجھے علم ہے، کیا تم کو معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ صحابہ کا عمل تھا، جب کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تو یا رسول اللہ آپ جانتے نہیں بولتے تھے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، یہ بات کہتے تھے۔ آج دیکھو آپ مسجدوں میں بدبختی کیا ہو گئی، جہاں یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا تھا، یہ بدبختوں کا یہ عالم ہے، یا محمد لکھنا پڑتا بول کے یا اللہ لکھنا بھی چھوڑ دیے۔ اس لیے ہم لوگ بولتے جو رسول اللہ کا نہیں ہوتا انہیں اللہ کا بھی نہیں ہوتا۔ ارے یا رسول اللہ یا محمد قبول تھا تو یا اللہ بھی لکھتا تھا، اس کو یا محمد قبول نہیں ہے، اس لیے انہیں یا اللہ بھی نہیں لکھا مسجدوں میں۔ دیکھو اب کہاں سے کہاں تک چلے جاتے۔ اس لیے ایک صحابی رسول کا فرمانا ہے حضور کے دور میں نفاق تھا، نفاق تو حضور کے دور میں تھا کہ جو ڈھونگی نماز پڑھتا تھا، جو ڈھونگی عمل کرتا تھا، اس کا ڈھونگ، اس کا نفاق قرآن کے ذریعے آتا، یا رسول اللہ فرماتے تھے یہ منافق ہے۔ اب نہ قرآن آ رہا نہ رسول اللہ موجود ہے ہمارے درمیان میں، آج نفاق کفر تک چلے جاتا بولے۔ تو آج حضور کا زمانہ گزر کے 1400 سال ہو گئے، تو آج نفاق کا کیا عالم ہوں گا؟ دیکھو آپ۔ تو پھر ام المومنین نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ بخشش طلب کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، اور کینہ رکھنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے، کینہ رکھنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اپنے دلوں میں کینہ جو ہے وہ دھو لیں، وہ دل کے کینے کو صاف کر دیں۔ اب یہاں پہ دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حضور عبادت کر رہے تھے، اور دوسری روایت میں معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ تو یہ دو باتیں سمجھنے کی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی رات میں عبادت کیے، جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو آپ جنت البقیع بھی گئے۔ یہ سمجھنا ہے، وہ بات لے کے اس پہ نہیں جھگڑنا، یہ بات سن کے اس پہ نہیں جھگڑنا ہے۔ یا یہ ہو سکتا ہے رات کے ابتدائی حصے میں آپ جنت البقیع گئے زیارت کے لیے، اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو تہجد کے وقت میں یا رات کے آخری وقت میں آپ عبادت میں مصروف رہے اور بڑا طویل سجدہ کیا۔ ایک روایت میں کیا ہے معلوم؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے دیکھے کہ حضور موجود نہیں ہے تو آپ باہر نکلے اور آپ جنت البقیع تک گئے۔ جب آپ جنت البقیع تک گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا فرما رہے ہیں اہل بقیع کے لیے، اور آپ یوں دیکھ کے واپس آ گئے ایسا نہیں سمجھنا، آپ وہاں ٹھہرے، دیکھے، ملاحظہ کرے۔ جب حضور دعا کر کے جب واپس آ رہے تھے تو یہ پلٹے، اب پلٹ کے دوڑتے ہوئے جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے آ کے اپنے مقام پر سو گئے۔ روایت میں ہے کہ آپ اوڑھ لے کے سو گئے تو آپ کی سانس پھول رہی تھی، تو حضور تشریف لائے، لاگے پوچھے آئے عائشہ کیا بات ہے، سانس کیوں پھول رہی؟ اس کے بعد بولے کہ تم بتاتی ہیں یا میں بتاؤں کچھ؟ یہ دیکھیے محبت کا انداز کیسا ہے۔ یہ چیزیں پڑھے تو آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں۔ مجھے ایک بات سن کے افسوس ہوا، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں سنا لیے عمر کے اس حصے میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی گتے، بچے باہر رہتے، بچے اماں کو بلا لے رہے ہیں، اب بول رہے انہوں نہیں بھائی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہ رہی،
ارے اس عمر جوانی تو کیسے بھی گزر جاتی، بچوں کے سہارے، بیچ میں بچے رہتے، انٹرمیڈیٹ دونوں کے بیچ میں گزر جاتا، مگر وہ وقت جب بچے بڑے ہو کے بچیاں سسرالوں میں چلی گئی اور بچے اگر باہر چلے گئے، جب میاں بیوی رہتے ہیں تو وہ وقت میں انڈرسٹینڈنگ باقی رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو دیکھیے حضور فرمائے کہ عائشہ یہ جو تمہاری سانس پھول رہی اس کی وجہ تم بتاتے یا میں بتاؤں؟ بولے تو ام المومنین عرض کیا اللہ اس کا رسول جانتا۔ بولے یہ تھے محبت کے انداز۔ تو پھر انہوں عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسا ایسا سمجھی۔ تو حضور فرمائے کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، جبرائیل نے کہا ایک روایت میں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اے محبوب اٹھو، اب جنت البقیع کے اہل بقیع کے لیے آپ دعا کرو میرے محبوب، آپ ہاتھ تو اٹھاؤ، میں قبول کرنے کے لیے عرش سے آسمان اول تک آ جاتا ہوں۔ یہ باتیں سمجھنے کی، اے میرے محبوب نصف شعبان ہے، نصف شعبان کی شب ہے، اے میرے محبوب آپ اپنے مقام سے اٹھ کر اہل بقیع کے پاس آ جاؤ، اور ان کے لیے جب آپ ہاتھ اٹھاؤ تو میرے محبوب آپ کی دعا قبول کرنے کے لیے میں عرش سے ہو کر عرش سے آسمان اول پر آ جاتا ہوں، اے میرے محبوب آپ ان کے لیے دعا تو کرو، میں قبول کرنے کے لیے یہاں تک آ چکا ہوں۔ یہ ہے اب اس سجدے میں حضور نے دعا کیا کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اب یہاں پہ بعض جگہ پڑھ کے سنانا بعض باتیں اس لیے ضروری رہتا کہ آپ ہم ایک ہیں، جو بات میں سمجھتا ہوں میں جس انداز میں سمجھا سکتا ہوں دوسروں سے آپ سنیں گے تو شک و شبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، اس شعبان کی رات تھی، مترجمین نے من وان ترجمہ کر دیتے، لفظی ترجمہ کر دیتے، بعض دفعہ مرادی ترجمہ لینا پڑتا۔ اب لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اذ رمیتا وما رمیتا، اذ رمیتا جب آپ نے کنکریاں پھینکی، وما رمیتا اے میرے محبوب آپ نے نہیں پھینکی۔ حضور جب شب ہجرت جب آپ کنکریاں پھینکے تو اللہ فرما رہے اے میرے محبوب جب آپ نے کنکریاں پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکی، پھر کس نے پھینکی؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی۔ تو اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ لفظی ترجمے میں گمراہی ہے، لفظی ترجمے میں گمراہی ہے، مرادی ترجمے میں ہدایت ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ کدھر جا رہی بات؟ اس کا مرادی ترجمہ کیا ہے؟ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکریاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے پھینکی وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ کنکریاں دست قدرت سے پھینکی گئی۔ یہ ہے۔ تو اب اس روایت میں ام المومنین فرماتے ہیں اس رات جب رسول اللہ میرے پاس آئے تو آپ اپنے کپڑے بدلے۔ عربی لفظ کیا ہے؟ اتارے ہے، مگر اتارے نہیں لیتے، بعض ہمارے پاس ایک لفظ کے دو معنی بھی ہوتے، وہ معنی جملے کے لحاظ سے فٹ ہوتے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ حضور کپڑے اتارے سے مطلب یہ ہے کہ حضور نے کپڑے بدلے۔ تو معلوم یہ ہوا باہر جو کپڑے پہن کے ہم جاتے ہیں گھر آنے پہ وہ کپڑے ہم بدل لیتے ہیں۔ ہم ایک زمانہ دیکھیں اپنے بڑوں کا، جب گورنمنٹ جاب ہوا کرتے تھے، آج تو نوجوانوں میں وہ چیزیں نہیں رہی، تو گورنمنٹ جاب ہوتا تھا تو وہ لوگ جب جاب سے آتے تھے تو آ کے اپنے کپڑے بدل لیتے تھے، بدل کے لنگی کرتا یا بنیان لنگی وغیرہ پہنتے تھے کچھ دیر کے لیے، یا پھر وہ پہنتے تھے، ان کے پاس وہ چیز عادت تھی۔ کیوں تھی وہ عادت؟ یہ چیزیں ان کو معلوم تھی، سمجھتا ہوں میں، اور یقینی طور پہ ان کو یہ باتیں معلوم تھی۔ آج ہم لوگوں کا لاپرواہی کا یہ عالم ہے، دن بھر جو کپڑوں میں رہتے وہ اس کپڑوں میں سو بھی جاتے ہیں،
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے بدلے اور مجھے فرمایا، اے عائشہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اس رات اللہ کی عبادت کروں؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ تو جب اجازت لے لیے تو پھر وہ بعد کے واقعات کیوں ہوئے؟ تو وہ واقعات ایک محبت کا انداز تھا، یہ سمجھنا ایک محبت کا انداز تھا۔ وہ جب ابتدائی رات میں حضور گھر میں تشریف لائے تو آپ کپڑے بدلے اور بدل کے اجازت جب اس لے لیے، آئے عائشہ آج کی رات تم مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ آپ اجازت لے کے نماز پڑھے، پھر رات کے کچھ حصے میں جنت البقیع بھی گئے۔ وہ جو پہلے کی روایتوں کو پڑھ کے کیا کی نہیں سمجھنا، اس لیے میں بولتا ہوں پورا پڑھنا تو محبت آتی ہے۔ تو حضور تو پہلے اجازت لے لیے، تو ام المومنین نے عرض کی جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جب آپ نے یہ عرض کر دیا ام المومنین، تو حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور لمبی رات میں سجدہ ریز رہے۔ لمبی رات میں سجدہ ریز رہے مطلب رات بھی لمبی تھی، آپ کا سجدہ بھی لمبا تھا، یہ بات ہے سمجھنے۔ یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ میں تلاش کے لیے اٹھی، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے قدموں کے نچلے حصے پر رکھا۔ اب ظاہر ہے جب سجدے میں قدم مبارک ایسے ہوئے تو یہ جو پیچھے کا حصہ ہوتا اس پر ہاتھ لگایا، تو آپ نے حرکت کی۔ میں نے آپ کو سجدے میں یہ کہتے ہوئے سنا، حضور کیا فرما رہے تھے؟ اعوذ بک من عقوبتک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا تعاقب کریں۔ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، اے اللہ میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ ہی سے۔ جل وجہک، جو آپ کا چہرہ جلال ہے، یعنی اللہ کا چہرہ پر جلال ہے۔ لا احصی ثناء، کوئی تعریف آپ کی احاطہ نہیں کر سکتی۔ اے اللہ آپ کی تعریف ایسی ہے جو احاطہ نہیں کر سکتی، لا محدود آپ کی تعریف ہے۔ انت کما اثنیت، اے اللہ جیسے تعریف آپ نے کی ہے وہ تعریف آپ کی ویسے ہی ہے۔ یہ الفاظ حضور فرما رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ جب صبح ہو گئی تو عرض کیا یا رسول اللہ میں رات میں ایسا ایسا دیکھی، آپ طویل سجدے میں تھے، مجھے گمان ہوا کہ کہیں آپ کی روح قبض نہ ہو گئی۔ پھر میں اٹھ کے آپ کے قدم مبارک کو ہاتھ لگائی، آپ قدم کو حرکت دیے اور میں نے سجدے میں آپ سے الفاظ سنے۔ اب ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے سنا اعوذ بعفوک من عقوبتک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت۔ جب یہ الفاظ ام المومنین نے حضور سے عرض کیے تو حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے انہیں سیکھ لیا ہے؟ کیا تم ان کلمات کو یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ انہیں سیکھو اور سکھاؤ، تم نے جو سیکھ لیا ہے اس کو دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ بے شک جبرائیل امین نے مجھے یہ سکھائے ہیں اور مجھ سے کہا کہ میں سجدے میں ان کلمات کو دہراتا رہوں۔ تو معلوم یہ ہوا یہ کلمات نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور کو عطا کی اور فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ سجدے میں
یہ الفاظ سے میری تعریف کرے. یہ نفل نمازوں میں یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں. اور ایک جگہ دوسرے الفاظ آئے ہیں. وہ الفاظ کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصف شعبان کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے. جب آدھی رات ہوئی تو میں نے آپ کو نہ پایا تو مجھے اس پر غیرت آئی جیسے عورتوں کو آتی ہے، سوکنوں کو جیسے آتی ہے. مگر ام المومنین کی ایک تعریف یہ ہے، ام المومنین نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آ کے عرض کیا گیا، یا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ ان کی تدفین اپنے صاحبین کے ساتھ ہو. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ان کی تدفین حضور اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیتے ہیں، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیں گے. تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا، مگر اب میں اپنی جگہ عمر کو دیتی ہوں. آپ دے دیے. دینے کے بعد اب جو بات بتا رہا ہوں میں وہ بات بڑی ہے. دینے کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگوں سنو، میں جب انتقال کر جاؤں تو میری تدفین جنت البقیع میں جو اور ام المومنین ہے نا ان کے ساتھ کر دینا، اس لیے کہ روز قیامت میں وہ جو ام المومنین ہیں ان پر فوقیت حاصل نہیں کرنا چاہتی. حضور کے بازو رہ کے، حضور کے بازو رہنے سے روز قیامت وہ جو ام المومنین حضور کے بازو نہیں ہے، جو جنت البقیع میں مدفون ہے، اگر وہ وہاں ہیں اور میں یہاں ہوں تو روز قیامت میری قربت حضور سے ہوگی تو کہیں مرتبہ مقام ایک ناز کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے. اس لیے میرے کو ان ام المومنین کے ساتھ ہی دفن کر دینا، تاکہ میں ان تمام ام المومنین کے لیے برابر ہو جاؤں، میرا شمار بھی ان کے برابر ہو جائے. یہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ فرماتی ہیں کہ جیسا دوسری سوکنوں کو غیرت آتی، مجھے بھی غیرت آئی. میں نے چادر لپیٹی، میں نے آپ کو ازواج مطہرات میں آپ کو تلاش کیا. ام المومنین کے الگ الگ حجرے تھے. اب یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوتا، دیکھیے ذہانت کیسے بنتی. عباس پاشا کے پاس جب ہم احادیث شریفہ پڑھتے تھے نا تو آج یہ مقام اللہ کے فضل سے، بحر العلوم کے فیض سے، عباس پاشا کی تربیت سے یہ حاصل ہوا کہ بات کو ہم پورے طور پہ سمجھتے ہیں، شک شبہ نہیں رہتا. ام المومنین کے حجروں پر پردے پڑے ہوئے رہتے تھے. تو آپ فرما رہی کہ میں ازواج مطہرات میں تلاش کی، نہیں پائے. تو کیا پردہ اٹھا کے دیکھے ہے کیا؟ نہیں. کیا آواز دیے کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ رات کا ایک کافی حصہ گزر چکا تھا. اگر آواز دیتے تو ام المومنین جو دیگر ہیں ان کی نیند میں خلل پیدا ہوتا یا عبادت میں خلل پیدا ہوتا. تو آپ کیسا محسوس کیے؟ آپ حضور کی خوشبو سے محسوس کرتے. اس لیے صحابہ فرماتے اگر ہم کو حضور کو تلاش کرنا ہوتا، ہم حضور کو نہیں پاتے، ہم کو حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے. جیسے جیسے حضور کی خوشبو محسوس کرتے ہم اس سمت جاتے اور جاتے جاتے حضور تک پہنچ جاتے تھے. یہ بات ہے. میں نے آپ کو نہ پایا تو میں اپنے حجرے میں واپس آ گئی. تو میں آپ کے اوپر یوں آ پڑی جیسے گرا ہوا پڑا ہوتا ہے. یعنی جب آپ واپس آئے تو حضور حجرے میں موجود ہے اور لمبی نماز میں ہے. تو اب حضور تو پہلے سے موجود ہیں تو پھر دکھا نہیں. ہوتا کیا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رات کے وقتوں میں یا تیل اتنا نہیں ہوتا تھا کہ جو رات بھر چراغ جلایا جائے. ایک وقت مقررہ تک چراغ جلایا جاتا تھا. اس کے بعد حضور کا حکم تھا سونے سے پہلے تم اپنے چراغوں کو بجھا دو. اس
لیے کہ کہیں چوہا وہ جو آگ کی تیلی ہوتی تھی اس کو لے کر اگر پھرا تو حجرے میں آگ لگ جائے گی، اس لیے چراغوں کو بجھا دو، حضور کا حکم تھا۔ تو رات کا وقت تھا، ام المومنین جس سمت سے نکلی حضور کو دیکھ نہیں سکے۔ جب آپ باہر نکل کے تلاش کرے تو حضور کسی غرفے میں کسی حجرے میں نہیں ملے۔ تو جب واپس آئے آپ تو حضور سجدے میں ہونے کی وجہ سے جب آپ واپس آئے تو حضور سے ٹکرائے اور حضور پہ گر پڑے ام المومنین۔ آپ سجدے میں کہہ رہے تھے سجد لکا خیالی و سوادی و آمن بکا فؤادی فہذہ یدی وما جنیت بها علی نفسی یا عظیم یرجی لکل عظیم یا عظیم اغفر الذنب العظیم سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ۔ یہ عربی آیتیں پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا، پھر آپ نے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھایا، پھر سجدہ ریز ہو گئے۔ سجدے سے سر اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سجدہ ریز ہو گئے اور یوں گویا ہوئے، یوں عرض کی آپ نے اب سجدے میں، اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقوبتک واعوذ بک منک انت کما اثنیت علی نفسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تو معلوم ہوا دوسرے سجدے میں آپ نے یہ دعا فرمائی، پہلے سجدے میں وہ دعا فرمائی، اور آپ نے ایک بڑا طویل سجدہ کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نصف شعبان کی رات کو نمازیں پڑھنا اور کوئی بھی اپنے قریب کے قبرستان یا اپنے والدین یا اپنے عزیز و اقارب یا اپنے مرشدین کی مزاروں کی زیارت کرنا اور وہاں پر دعا کرنا، یہ ہمارے پاس ثابت ہے۔ اب کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، دیکھو آپ ایک غیر حکومت ہوتے ہوئے، مگر وہ غیر حکومت کو جو سبق ملا نا، جو ہماری پہلے حکومت تھی اس کے عمل سے ان کی یہ پریکٹس ہے کہ اس مہینے میں 15 شعبان سے پہلے وہ جتنے قبرستان ہیں وقف بورڈ کے ان کو صاف صفائی کرواتے ہیں تاکہ زیارت کرنے والا ان کے اپنے مرحوم کی خبر کے قریب تک جا کے زیارت کر سکے۔ اور بعض لوگ اس کو چونا وغیرہ لگاتے ہیں۔ اذان ہو جانے دیجیے پھر بات کریں۔ میں بتا رہا تھا آپ کو خبروں کی زیارت، عبادت تو سن لیا آپ، خبروں کی زیارت کے لیے جب جائیں تو اگر جگہ ہے تو ہماری پیٹھ قبلے کی طرف اور ہمارا چہرہ مرحوم کی طرف ہونا چاہیے۔ آج کچھ لوگ ہیں نہیں چہرہ قبلے کی طرف کر کے زیارت کرنا، تو بھائی عقل میں آنے والی بات ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے سلام نہیں کیا جاتا، کسی کے پیٹھ پیچھے سے سلام نہیں کیا جاتا۔ اور میں اس سے پہلے پڑھ کے سنایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان تھا کہ جب تم حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہو تو قبلے کی طرف پیٹ کر کے اپنا رخ حضور کی طرف کر کے سلام عرض کرو۔ تو یہ سنت صحابہ کی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنے جو بھی قریب کے رشتہ دار ہیں، والد والدہ مرشد اولاد جو بھی ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے جائیں تو ہم چاہیے کہ ہمارا چہرہ ان کے چہرے کی طرف ہو، پھر سلام کریں۔ اگر ویسا نہیں ہے، کنجسٹڈ ہے خبریں، تو پیروں کی طرف کھڑے ہونا، لیکن پھر ہمارا رخ ان کے چہرے کی طرف ویسا ٹھہرنا۔ اب اگر جگہ نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے۔ اور جب ہم قبرستان میں داخل ہو جائیں تو سب سے پہلے تمام قبرستان والوں کے لیے سلام کرنا ہے۔ جب ہم ہوتے ہوتے اپنے مرحوم کے قریب جائیں تو پھر ان کو ایک الگ سے سلام کرنا، السلام علیکہ یا ابتی، اے میرے والد، السلام علیکہ یا سلام علیکہ، اے میرے والد، میرے دادا، میرے مرشد جو بھی ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اور خبر کو چونا جو لگایا جاتا ہے، خبر کی پہچان کے لیے چونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔
اب یہ لوگ وہابیہ نجدیاں یہ باتوں کو سمجھے نہیں. یہ لوگ خبر پر تختی لگانا یہ اپنے پاس ہے نہیں. حضور ایک پتھر رکھتے تھے. ارے بابا اس زمانے میں پتھر رکھنا اس زمانے کی علامت تھی. آج کے زمانے میں تختی لگانا آج کی علامت ہے. منع کس چیز سے کیا گیا؟ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا عیسائی اور یہودی خبروں پر صلیب لگاتے تھے. عین خبر کے اوپر ان کا جو مارک ہے نا وہ مارک لگاتے تھے 4 فٹ 6 فٹ کا. بعض لوگ اس کے اوپر حضرت عیسیٰ کی تصویر یا مورتی یا حضرت مریم کی مورتی وغیرہ لگاتے. عین خبر پر تعمیر کرتے تھے. تو اس سے منع کیا گیا. اور جو آج کے دور میں ہم جو تختی لگاتے ہیں اس پہ میں فقہ پڑھ کے بول رہا ہوں اور الحمدللہ ایک کتاب کی میں تیاری میں ہوں. احوال موتا و احکام تدفین تقریباً 200-250 صفحے پہ جائیں گی وہ کتاب. وہ کتاب کی خوبی یہ رہیں گی عالم پڑھیں گا تو تصدیق کریں گا, طالب علم پڑھیں گا تو اس کی معلومات میں اضافہ ہوں گے, اور اہل علم پڑھیں گے تو قبول بھی کریں گے, اور بیمار پڑھیں گا تو اس کو شفا ہوں گی, اور جو بیماری سے مایوس ہو گیا اس کو اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا. اس میں ہر بات حضور سے شروع کیا ہوں میں. وہ پڑھنے کے بعد لوگوں کی خواہش ہوگی اپنی اولاد کو وصیت کریں گے انشاءاللہ کہ دیکھو میں مر گیا تو میرا غسل, میرا کفن, میرا دفن, ہر عمل ایسا کرنا جو حضور کی سنت ہے. اتنی تفصیل آ رہی ہے اس کتاب میں. تو اس میں لکھا ہوں کہ بات کی وضاحت کیا ہوں. خبر پر جو ہم تختی لگاتے ہیں اس تختی پر قرآن کی کوئی آیت لکھنا اور اللہ اس کے رسول کا نام لکھنا, جو خبر ہے ان کا نام لکھنا اور تاریخ وفات لکھنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک بات عام بات یہ ہے, کم سے کم میں یہ چاہتا ہوں میری زندگی باقی رہی تک میرے والد کی خبر سلامت تو رہے تاکہ میرے کو آنے جانے میں سہولت ہو جائے. اب یہ لوگ کیا کیے وہ باتوں کو سمجھے نہیں, دور اندیشی کا خیال نہیں کر کے یہ لوگ کیا کرے جنت البقیع کے پوری خبروں کو بے ادبی کر کے توڑ پھوڑ کر کے پوری خبریں ایک جیسی کر دیے. میں جب ایک دفعہ بہت حجتیں ہوتی تھی مدینہ شریف جب جاتا تو اہل بیت کی خبروں کے لیے ایک متوع ٹھہرا ہے. میں پوچھا یہ کس کی خبریں ہیں تو یہ ہاتھ بتا کے بولتا جمیع صحابہ. میں بولا جب پورے صحابہ ہے تو تو یہاں کہیں کو ٹھہرا, یہاں کوئی خاص بات ہوں گی. بولا میں تو نہیں چلو رو یا آخر رو, چلو آگے بڑھو. عقل میں آنے والی بات ہے. تم نشان مٹانے کے باوجود بھی اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی پہچان رکھا ہے. یہ ہے تو بھائی ہم کو ہماری اتنی ذمہ داری تو ہے کہ ہماری زندگیوں تک ہمارے ماں باپ کی خبریں تو سلامت رہے. منع کس بات سے کیا گیا؟ منع جہاں پر تفاخر ہو, جہاں پر خبریں بنا کر فخر کیا جاتا. او میں 50,000 کا ماربل لگا دیا, میں خبر کو 80,000 کا سنگ مرمر لگا. ارے انہوں 20,000 کا ماربل لگائے, میں 50,000 کا یہ چیزوں سے منع ہے. مگر خبر کو اتنی پختی رہنا ہے کہ وہ روندی نہیں جائے. کچھ ایسی اجازتیں ہیں ہمارے پاس. اور ایک چیز کیا ہے, خبر پر قرآن لکھنے سے, قرآن کی آیت لکھنے سے اللہ اور اس کے رسول, یا رسول اللہ نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے کس امتی کی خبر ہے یہ تو معلوم ہوگا نا. اب آپ ہم دیکھیے ذرا, آپ اگر ادھر میر مومن کے دائرے میں اگر آپ جائیں گے نا تو میر مومن کے دائرے میں خبریں یہاں سے شروع تھی, ادھر اہل سنت والجماعت کی خبریں تھیں. تو جب ہم بچپن میں جاتے تھے تو ہم کو یہ بات کا اندازہ تھا کہ کالے پتھر کی خبر رہی تو وہ شیعہ کی یا رافضی کی خبر ہے بولتے تھے. اب خبریں گڈ مڈ ہو گئی ہیں, تو جب ان کی خبر کی پہچان ہے تو پھر ہماری بھی خبر کی پہچان ہے. آپ دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں غیر مسلموں میں بھی تکفیر کی جاتی ہے, ان کی بھی ایک خبر کی پہچان ہے. خبریں دیکھ کے بھی پہچان ہوتی ہے یہ غیر کی ہے اور یہ اپنی ہے. تو خبروں کی تمیز کو بھی باقی رکھنا ہے. اور جب موقع ملا زیارت کو جانا, اپنے بچوں کو لے جانا, بچوں کو ٹرین کرنا کیسا پڑھنا کیا کرنا, جو بچے حفظ کر رہے ہیں یا جو بھی صورت یاد ہے
میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں. میرے والد کا جب انتقال ہوا تو جب ہم زیارت کو گئے، تدفین کے وقت تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آخری آیت نہیں پڑھے، مگر جب تدفین کو گئے تو جو بھتیجوں کو سورہ فاتحہ آتی تھی سب بھتیجوں سے سورہ فاتحہ پڑھایا، جو بھتیجوں کو الف لام میم آتی تھی سب بچوں سے پڑھایا. یہ نہیں ایک بار پڑھ دیے بول کے، نہیں، میں بولا بچوں کو پریکٹس بھی ہونا اور ہر ایک کا تحفہ پہنچنا ان تک. تو خاص کر یہ جو اپنے نجی معاملے ہوتے نا، یہاں پہ ہم لوگ آگے بڑھنا، اپنے بچوں کو ٹرین کرنا، فاتحہ دیتے وقت بڑی آواز سے پڑھنا تاکہ بچے بھی سن کے وہ ان کے ذہن میں بیٹھنا کہ بابا فاتحہ میں یہ پڑھتے تھے بول کے. چپی کے فاتحہ نہیں پڑھنا. ایک عام موقع ہے، عام اجتماع ہے تو وہ بات الگ ہے. اور شب برات میں کچھ پکا کر اپنے مرحومین کے نام سے فاتحہ دلانا، یہ بھی ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے. اور ہر جمعرات کے دن مرحومین اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں، آگے گھر والوں سے کہتے ہیں اے میرے گھر والوں، میں نے تمہارے لیے یہ چھوڑا ہے، تم نے میرے لیے اللہ کی راہ میں کیا دیا ہے. یہ سوال کرتے ہیں مرحومین. ارے کسی کے ماں باپ کچھ اگر نہیں چھوڑے تو اتنا تو چھوڑے کہ ہم کو صاحب ایمان رکھے، ہم کو ایمان تو دیے، ہم کو ایمان تو دیے. دنیا اگر ہمارے لیے نہیں چھوڑے تو ہم کو ایمان تو دیے. اس کے شکرانے میں کم سے کم ہم پڑھ کر جو کچھ ہو سکتا ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا اور اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرنا. اور مجھے اللہ کی توفیق سے ایک دعا والد کے انتقال پہ یہ آئی زبان پر کہ اے اللہ روز قیامت ہمیں اپنے ماں باپ کی پہچان عطا کر. کیوں کہ لوگ تو بہت ڈرا رہے ہیں اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانیں گا. ارے تمہارے کو نہیں پہچانتے، ہم ہماروں کو بھی پہچانتے، ہمارے ہم کو بھی پہچانتے، کیونکہ ایصال ثواب جو ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ شب برات کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور ہم کو اس رات میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ رات گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کے لیے ان کی خبروں میں رحمت نازل فرما، ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے. اور اے اللہ ہم کو مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمد للہ رب العالمین.